نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جملہ طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے موضوع پر دلائل کی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم چند ایک دلائل مکمل کر چکے ہیں اور خاص طور پر ہم نے کئی نشستیں کی مغربی فلسفے کی تاریخ پر، عہد قدیم سے زمانہ جدید تک مغرب میں فلسفے کی اور یورپ میں فلسفے کا جتنا ارتقاء ہوا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ مغربی فلسفے نے اپنے کسی دور میں بھی مجموعی طور پر خدا کے وجود کا اور مذہب کی ضرورت کا انکار نہیں کیا۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی سائنس کی تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں، اسی طرز پر جس طرح ہم نے عالم مغرب کے مختلف فلسفیوں کی، فلاسفرز کی بات کی۔ آج سے ہم سائنس کی تاریخ کے، اور اس کو ہم دور جدید کی تاریخ سے آغاز کریں گے، جب سے سائنس کا رینیسانس ہوا ہے، ریوائیول ہوا ہے، سائنس کی تجدید ہوئی ہے۔ تو اس وقت سے جو چند ایک انتہائی نامور سائنسدان ہیں جنہوں نے سائنس کے مختلف فیلڈز میں فاؤنڈرز ہونے کا، فاؤنڈنگ فادرز ہونے کا، انٹروڈیوسر ہونے کا، بانی ہونے کا رول پلے کیا ہے، اور سائنس کی مختلف برانچز انہوں نے ڈسکور کی ہیں، ایجاد کی ہیں، اور انہوں نے عالم انسانیت کو ان سے متعارف کروایا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم چند ایک ایسے سائنٹسٹس کو منتخب کریں گے جو سائنس کی تاریخ میں آج کے دن تک اپنے اپنے زمانے کی اتھارٹی تھے، اور سائنس کی تاریخ کو بھی وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہوئے ہم مسلم سائنسدانوں کا ذکر اس سیریز میں نہیں کریں گے۔ ہم ویسٹرن اور یورپین سائنٹسٹ کی بات کریں گے، اور دور جدید میں پہنچ کر امریکن سائنٹسٹ کی بھی بات کریں گے، یعنی نان مسلم ورلڈ یا کرسچن ورلڈ، نان اور ویسٹرن ورلڈ کے سائنٹسٹ پہ ہمارا ارتکاز ہوگا۔ جس طرح فلسفے کی تاریخ میں نے درمیان کے 600-700 سال جو اسلامی فلسفے کے ارتقاء کے ہیں، یا مسلم فلاسفرز کا جہاں بڑا نمایاں کنٹریبیوشن ہے، ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اسی طرح یہ 500-600-700 سال کا عرصہ مسلم سائنٹسٹس کا بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ 3 صدی عیسوی میں یونانی فلسفے کا ارتقاء رک گیا تھا، اور وہ جگہ مذہبی فلسفے نے مسیحیت کے فروغ کی شکل میں اس نے لے لی تھی، اور پھر 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں جا کر
1100 سال کے بعد مغرب میں پھر سے فلسفے کا احیاء ہوا، اور یہ 1000 سال کا جو گیپ ہے، جو بریک ہے مغرب کے فلسفے کی تاریخ میں، مغرب میں علمی اور عقلی علوم کے ارتقاء کی تاریخ میں، یہ جو بریک ہے 1000 سال کا، ایکچولی یہ 1100-1200 سال تک چلا جاتا ہے۔ 3 صدی عیسوی سے کئی لوگ اس کو مغرب میں 15ویں صدی عیسوی کے ساتھ پھر آگے دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو 1000 سے 1200 سال کا عرصہ درمیان میں گیپ ہے، اور اس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، کیونکہ یورپ اور مغرب اس وقت دوبارہ جہالت کی تاریکیوں میں تھا۔ ان 1100-1200 سال کے عرصے میں پہلے 600 سال آپ یوں سمجھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک اور اسلام کی پروملگیشن اور اسلام کی آمد تک 600 سال پہلے کے گزر جاتے ہیں، یہ آلموسٹ 300 سال بنتے ہیں، چونکہ 3 صدی عیسوی میں انقطاع ہو گیا تھا۔ تو جب اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو 300-400 سال مزید ایڈ کر لیتے ہیں پہلے، اور بقیہ 700 سے 800 سال یورپ میں فلسفے اور سائنس کے دوبارہ ارتقاء کی بحالی تک 700-800 سال یہ ایکسکلوسیولی اسلام کا کنٹریبیوشن ہے، ایکسکلوسیو اسلامک کنٹریبیوشن ہے۔ تو پھر علم کی، عقلی علوم کی، فلسفے کی، سائنس کے مختلف میدانوں کی، تہذیب و ثقافت کی، اور علوم و فنون کی اور ٹیکنالوجیز کی پوری سرپرستی اسلام کے مختلف ادوار حکومت نے کی ہے۔ سو اس دور میں مسلم فلسفی پیدا ہوئے، مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے، مسلم فزسسٹ پیدا ہوئے، فزکس مسلمانوں کے ہاں ڈیولپ ہوئی، پھر مسلم کیمسٹ پیدا ہوئے، کیمیا دان، کیمسٹری ڈیولپ ہوئی، باٹنی ڈیولپ ہوئی، زوالوجی اور بایولوجی ڈیولپ ہوئی، ایسٹرونومی ڈیولپ ہوئی، ایسٹرالوجی ڈیولپ ہوئی، کاسمولوجی ڈیولپ ہوئی، ایمبریالوجی ڈیولپ ہوئی، اور اعلیٰ ذیل قیاس سائنس اور اسپیس کے سبجیکٹ پر جتنا، پھر انجینئرنگ، پھر ٹیکنالوجی، جتنے میدان سائنس کے آپ دیکھتے ہیں، ان تمام میادین میں، فیلڈز میں جتنا کنٹریبیوشن ہے، جو مغرب میں اپنی کتابوں میں انہوں نے ڈارک ایجز کہہ کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا، اور ڈارک ایجز کہنے سے اس سوال کا جواب تو نہیں ملتا کہ یہ ان 1200 سال میں پھر تھا کون۔ یہ 1200 سال جو گزرے ہیں، اور پھر میں دہراؤں گا پہلے 300-400 سال کو چھوڑ دیں اسلام کی آمد تک، حضور اسلام کی بعثت تک، اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 700 سے 800 سال کا عرصہ ہے، یورپ میں پھر سے ریوائیول کے پیریڈ تک، ریوائیول آف سائنس، ریوائیول آف سیولائزیشن، ریوائیول آف کلچر، ریوائیول آف فلاسفی، ریوائیول آف انٹلیکچوئل سائنسز، یہ جو سارا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو کس نے پر کیا ہے؟ یہ پھر علوم یورپ تک کس طرح ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ کیونکہ یورپ تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اسے 1000 سال گزر گئے تھے، تو 1000 سال جو اندھیرے میں یورپ نے گزارے تو اسے یکایک یہ روشنی کہاں سے ملی؟ کوئی تو ٹارچ بیئرر تھا نا، کوئی تو تھا روشنی جلائے رکھنے والا، روشنی جلانے والا، جس کے پاس روشنی تھی، جس کے پاس نور تھا، جس کے پاس علم تھا، تحقیق تھی، سائنس تھی، فلسفہ تھا، تہذیب و ثقافت تھی، علوم کا ارتقاء تھا، تو کوئی تو ہوگا نا جس نے یورپ کو ٹرانسفر کیا، جس سے یورپ نے انہیرٹ کیا۔ تو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، ایک پروسیس آف ٹرانسفر ہوا ہے، ایک انتقال ہوا ہے۔ تو وہ کون تھے جنہوں نے یہ
اس علم کو برقرار رکھا تھا، اس کو ڈیولپ کیا تھا، اس کو پروموٹ کیا تھا، اس کو سپروائز کیا تھا، اس کی پیٹرنیج کی تھی، سرپرستی کی تھی، اور اسے پھر آگے نئے دور میں داخل کرنے اور اگلی نسلوں کو یورپین ایرا کو منتقل کرنے، ان کے سپرد کرنے کے قابل بنایا تھا۔ یہ کنٹریبیوشن سارا اسلام کا ہے۔ لیکن ہم اس موجودہ سیریز میں اسلامک پیریڈ پر اور اسلامک فلاسفرز پر جس طرح گفتگو نہیں کی، اسی طرح اسلامک سائنٹسٹ پر بھی اس وقت گفتگو نہیں کریں گے۔ شاید ان سیریز کے بعد انشاءاللہ میں اس سبجیکٹ پہ الگ سے آؤں گا کہ اس اندھیری دنیا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم سے کس طرح روشن کیا۔ تو میں تو یہ کہوں گا، آگے چل کے میں واضح کروں گا کہ سائنس کے دور جدید کے بانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انسانی کائنات میں اور انسانی تاریخ میں جدید علمی اور عقلی علوم و فنون کے بانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب یہ جملہ میں نے اس وقت کہہ دیا، بہت سوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پریشان نہ ہو، اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اس کو ایک سوال کے طور پہ چھوڑ رہا ہوں آپ کے پاس، اور اس کا جواب میرے ہی ذمہ ہے، میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی جواب دوں گا۔ اس وقت میں صرف ویسٹرن فلاسفرز کی طرح ویسٹرن سائنٹسٹ کے موضوع کو لے رہا ہوں، اور کہنا مقصود یہ ہے کہ مغربی فلسفے کی طرح مغربی سائنس میں بھی خدا کے وجود کا انکار نہیں رہا، من حیث المجموع، من حیث الکل۔ اور مذہب کی ضرورت اور مذہب کے وجود اور مذہب کے احساس اور مذہب کے استعمال اور مذہب کے اعتقاد سے سائنس لا تعلق نہیں رہی۔ تو میجورٹی یورپ کی دنیا میں جو سائنٹسٹ کی تھی، سائنسدانوں کی، اب یہ عقلی علوم کی انتہا ہے، سائنس عقلی علوم کی، تو ان کی میجورٹی وہ مذہب کی ماننے والی تھی، خدا پر عقیدہ رکھنے والے تھے، مذہب پر عامل تھے، ریلیجس تھے، فیتھ رکھنے والے تھے، عقیدہ رکھنے والے تھے، اور گویا عقلی ارتقاء نے، عقل اور فکر اور تحقیق کی ترقی نے سائنس کے مرحلے تک انہیں پہنچا کر بھی خدا کے وجود کے انکار کی طرف مائل نہیں کیا اور مذہب کی ضرورت کے انکار کی طرف راغب نہیں کیا۔ ان کو تضاد نہیں ملا کہیں۔ یہاں ایک چیز واضح کر دوں کہ فلسفے اور سائنس کا کام در حقیقت اللہ کے وجود کو تلاش کرنا نہیں ہے، یا اللہ کی نسبت عقیدہ وضع کرنا اور واضح کرنا نہیں ہے۔ سائنس کا تو بالکل یہ سبجیکٹ نہیں ہے، اور فلسفے کا بھی بنیادی طور پہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، سائنس، فلسفی اور ریلیجن، سائنس، فلسفہ اور مذہب، یہ تینوں جب ما بعد طبیعیاتی حقائق سے بحث کرتے ہیں، میٹافزیکل ریئلٹیز کے ساتھ بحث کرتے ہیں، تو ان کے بارڈرز آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور ایتھیکل فلسفی کی جب بات کرتے ہیں، ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ویلیوز کی بات کرتے ہیں، تو بارڈرز ان کے مل جاتے ہیں۔ ان پر ہم گفتگو کر چکے ہیں سائنس، فلسفی اور تھیالوجی کے حوالے سے۔ یہاں ایک دلچسپ چیز ہے جو قابل توجہ، وہ یہ ہے کہ سائنس کا موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے، واٹ از ہیپننگ اینڈ ہاؤ از ہیپننگ۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، تو سائنس بحث کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے انسان، سائنس اس کو کھوج لگاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو بھی فعل وجود میں آیا ہے یہ کیسے وجود میں آیا ہے، کیا ہے اور کیسے ہے۔ واٹ اینڈ ہاؤ، ان دو چیزوں کا جواب سائنس دیتی، خواہ اس کا تعلق انسانی کائنات سے ہو، انسان کی زندگی کے ساتھ ہو، ہیومن سائنسز ڈیل کریں،
خواہ اس کا تعلق پوری مادہ اور توانائی اور انرجی کی زندگی سے ہو، اس زمین کی کائنات سے ہو، ورلڈ سے ہو، یا خلا کی کائنات سے ہو، یا دیگر سیارگان فلکی سماوی کائنات سے ہو، مختلف سولر یا سیلیسٹیل سسٹمز کے ساتھ ہو، حیوانات کے ساتھ ہو، پلانٹس کی زندگی کے ساتھ ہو، نباتات کے ساتھ ہو، جمادات کے ساتھ ہو، کوئی چیز ہو، اس کائنات کے کسی بھی شعبے اور میدان میں اور کسی بھی زندگی کے شعبے میں کوئی کام ہو رہا ہے، آپ ایک پتھر پھینک رہے ہیں، اوپر پھینک رہے ہیں، نیچے گر رہا ہے، ایک پرندہ نیچے گر رہا ہے، کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہی، بچہ پیدا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ماں کے رحم میں ہو رہا ہے، باہر اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، جانور آ رہے ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، بارش آ رہی ہے، بادل بن رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی، موسم خشک ہے، گرج چمک ہو رہی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو پوری کائنات میں کسی بھی اینگل میں آپ دیکھتے ہیں، تو سائنس بحث کرتی ہے اس چیز سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر فعل کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہے، واٹ از دس ریگارڈنگ اینی occurrence، اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ ہاؤ از اٹ ہیپننگ، ہاؤ از دس occurrence اور دس انسیڈنٹ اور دس ایونٹ ٹیکنگ پلیس، یہ واقعہ کیسے ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے اور کیسے ہے، سائنس کی بحث ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے میں۔ پھر ان کے بعد ایک اور سوال ان کے پیچھے، دو سوالوں کے پیچھے ایک اور سوال چھپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہے؟ اب کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس نے یہ درد سر لی ہے کہ یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر سر پہ تھونک لے۔ سائنس کہتی ہے میرے پاس ایکسپیریمنٹ ہے، ہائپوتھیسس بنتا ہے، ایک مفروضہ بنتا ہے، کسی آبزرویشن سے، کسی مشاہدے سے خیال آتا ہے، اس خیال سے ایک مفروضہ بنتا ہے، بار بار پھر اس کے بعد سائنس تجربات کرتی ہے، سائنسدان تجربات کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں، ہائپوتھیسس پھر کئی تجربات کی موافقت کے نتیجے میں ایک نظریہ بن جاتا ہے، تھیوری، پھر نظریے کے اوپر تجربات ہوتے رہتے ہیں، اگر ساری تائید مل جائیں اور کوئی اس کے برعکس نہ جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ لا بن جاتا ہے، وہ قانون بن جاتا ہے، اعلی حاصل قیاس پر اس طرح اس میں ایک ارتقا رہتا ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ میری ذمہ داری تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب میں یہ جان لوں کہ یہ کیا ہے تو پھر اگلی ذمہ داری میرے اوپر یہ ہے کہ میں یہ دریافت کروں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کا فینومینا کیا ہے، اس فعل کے وجود پانے کے عوامل کیا ہیں، اس کی تشکیل کس طرح ہو رہی ہے، یہ کیسے وجود میں آ رہا ہے۔ تو سائنس کیا ہے اور کیسے ہے سے بحث کرتی، وہ کہتی ہے اس کے علاوہ میرے تجربات انہی دو چیزوں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ اب میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک سوال ان دو سوالوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، درست، لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے بھی ہے مگر کیوں ہے۔ سائنس کہتی ہے بابا میرا سلام، مطلب یہ درد سر میں لینے کو تیار نہیں کہ میرا جو تجرباتی نظام ہے، ایکسپیریمنٹل پروسیس ہے، ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ہے، ایکسپیریمنٹل انڈورسمنٹ ہے، یہ جو بھی ایکسپیرینس کے ذریعے میں دریافت کرتی ہوں، تو میں کیوں تک نہیں پہنچ سکتی، کیوں ایک اور چیز ہے جو مقصد کو ڈیل کرتی، کیوں میرے ذمہ نہیں ہے۔ فلسفہ بھی کہہ دیتا ہے کیوں میرے ذمہ نہیں ہے۔ فلسفے نے بھی سائنس کے طریقے سے ہٹ کر مجرد عقل کی سوچ کے ساتھ، آف کورس ہر فلسفی پرانے زمانے میں اس دور کے رواج اور اس دور کے اویلیبل میٹیریل کے اعتبار سے یا اویلیبل نالج کے سسٹم کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کا سائنٹسٹ بھی تھا، اور جو پرانے گریک پیریڈ میں، یونانی دور میں، زمانہ قدیم میں جو سائنٹسٹ تھے وہ کسی نہ کسی مرتبے کے فلسفی بھی تھے۔
تو کیوں جو کچھ عقل میں آتا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کہہ لیتے تھے، مگر حتمی جواب کیوں کا نہ ان کے پاس تھا، اور سائنس تو اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتا ہے میری تو ساری تحقیق مادی دنیا کے ساتھ ہے، لہٰذا کیوں تک میں نہیں پہنچتی۔ اسی طرح ایک اور چوتھا سوال ہے، وہ انسانی زندگی سے متعلق ہے، اور وہ ہے وٹ ought ٹو بی، ought کہ کیسا ہونا چاہیے انسان کو۔ تو سائنس کہتی ہے یہ اخلاقیات کا سوال ہے، یہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں، اس کو فلسفہ ڈیل کرتا رہا ہے، نیکی کو، بدی کو، مورل ویلیوز کو، ورچو کو، وائس کو، ہیپینس کو، سیڈنس کو، ٹروتھفلنس کو، ایول کو، گڈ کو، تو فلسفہ اس کو ڈیل کرتا رہا ہے، مگر سائنس تو اس کو بالکل ڈیل نہیں کرتی۔ انسان کو نیک ہونا چاہیے، بد ہونا چاہیے، سو سائنسدان کے لیے کوئی کردار نہیں ہے، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، دھوکے باز ہو، اچھا ہو، اچھے اخلاق کا ہو، بد اخلاق کا ہو، اس کو کہتا ہے یہ کردار کا تعلق میری سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ نہیں ہے۔ فلسفی ان چیزوں کو خیال میں رکھتا ہے جہاں تک پاسبل ہو، چونکہ فلسفہ ویلیوز اور ورچوز سے بحث کرتا ہے، سائنس ویلیوز اور ورچوز سے بحث نہیں کرتی، اقدار سے بحث نہیں کرتی، اخلاقی تصورات سے بحث نہیں کرتی، نیکیوں سے بحث نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کیا ہے اور کیسے ہے، یہ سائنس نے دیا، اور یہ سوال ان دونوں کے پیچھے کہ کیوں ہے، اس کا جواب مذہب دیتا ہے، چونکہ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے ہی قاصر تھی، سائنس کی رسائی ہی نہیں تھی کیوں ہے تک، وائی تک رسائی نہیں تھی، اس لیے سائنس مذہب کو چیلنج نہیں کرتی۔ اب آپ بیسک بات ایک سمجھ گئے، ہم فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے سائنس مذہب کو چیلنج نہیں کرتی۔ یہ جو خیال بعض لوگوں کا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے، خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سائنس کا لینا دینا نہیں ہے مذہب کے وجود سے۔ اصولی طور پہ سائنس ان موضوعات سے بحث ہی نہیں کرتی جو موضوعات مذہب کے ہیں۔ مذہب عالم غیب سے بحث کرتا ہے، سائنس عالم غیب سے نہیں، عالم شہادت سے بحث کرتی۔ مذہب مابعد طبیعیات سے بحث کرتا ہے، سپر نیچرل ورلڈ سے، میٹا فزیکل ورلڈ سے۔ سائنس بحث ہی نہیں کرتی سپر نیچرل ورلڈ یا میٹا فزیکل ورلڈ سے، سائنس بحث کرتی ہے فزیکل ورلڈ سے۔ یہ جو نیچر ہے، فزیکل ورلڈ ہے، عالم مادیات سے بحث کرتی ہے۔ مذہب مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے بحث کرتا ہے، سائنس مرنے کے بعد گفتگو ہی نہیں کرتی، وہ تو میں ہی مر جاؤں گی وہ کہتی، تو اس کے بعد کا کیا جاننا۔ وہ کہتا ہے میرا تو کنسرن صرف اس کے مرنے تک ہے، یا قبر میں رکھ دیا تو یہ بھی بتاتی ہوں کہ ڈیکے ہو جاتا ہے اور دیٹس اٹ، اس کے بعد کیا ہے، کوئی حساب ہے، کتاب ہے، نیک تھا اس کی جزا ہے، بد تھا سزا ہے۔ سائنس کہتی ہے میں نہ انکار کر سکتی ہوں نہ اقرار کر سکتی ہوں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ سائنس کیوں انکار کرے گی؟ سائنس پاگل ہے، پاگل ہی انکار کرے گا نا کوئی۔ یہ تو اس طرح ہے جیسے آپ ایک لٹریچر کا ایک آدمی ہو، اردو ادب کا، تو وہ سائنس میں بحث کرے اور انکار کرے تو اسے کہیں گے بھئی نہیں ٹھیک ہے، آپ اردو ادب میں رہیں، سائنس سے کیا لینا دینا آپ کا، اس پر تو سائنٹسٹ ہی بات کرے گا۔ یا تو نثر کا آدمی نظم سے، شاعری سے بحث نہیں کرتا، اور اگر شاعر ہے تو وہ نثر سے اتنی بحث نہیں کر سکتا، اتھارٹی نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی آدمی کسی اور فیلڈ پر بحث کرے۔ فزکس کا کیمسٹری سبجیکٹ پر بحث نہیں کرتا، کیمسٹری والا بیالوجی پر بحث نہیں کرتا، بیالوجی والا ایسٹرو فزکس پہ بحث نہیں کرتا، وہ اسٹرونومی پہ بحث نہیں کرتا۔ مختلف شعبے ہیں۔ ایک زوالوجسٹ ہے وہ آپ کے اسپیس اور ٹائم پہ بحث نہیں کرتا، اور ایک ڈاکٹر ہے وہ انجینئرنگ سے اور ٹیکنالوجی سے بحث نہیں کرتا، اور جو آئی ٹی کا اسپیشلسٹ ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ سے بحث نہیں کرتا، کوئی کیمیکل انجینئرنگ کا ہے تو وہ دوسرے سے بحث نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایک فیلڈ کا آدمی دوسرے فیلڈ کو وہ کہتا ہے میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہارٹ اسپیشلسٹ، کہیں ڈاکٹر صاحب میری ذرا آنکھیں بھی دیکھ لیں، مجھے ذرا نظر کم آ رہا ہے، وہ کہے گا میرا فیلڈ نہیں ہے۔ آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، تو جب آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو کہیں ذرا میرے گردے بھی چیک کر لیں، وہ کہے گا نہیں میرا فیلڈ نہیں ہے۔
اسی طرح جب آپ انٹرنل میڈیسن کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو اسے کہیں کہ میری ذرا سرجری بھی کر دیں، وہ کہیں گے میں سرجن نہیں ہوں، میں فزیشین ہوں. اور سرجن کے پاس جائیں تو اسے کہیں کہ میرے ذرا لیور کو بھی چیک کر لیں، مجھے ہیپیٹائٹس سی تو نہیں ہے. میرا یہ وہ کہے گا بھی یہ تو میں تو سرجن ہوں بابا، چیرنا پھاڑنا میرا کام ہے. یہ تو پھر آپ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. تو ایک اسپیشلسٹ دوسرے اسپیشلٹی پر بات نہیں کرتا، تو سائنس مذہب کی اسپیشلٹی پر کیوں بات کرے گی؟ وہ تو اس فیلڈ میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئی. یہی پوزیشن میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں، یہی پوزیشن عقل کی ہے. سائنس بھائی عقل ہی کی ایجاد ہے نا، سائنس کو عقل نے ایجاد کیا ہے، فلسفے کو بھی عقل نے ایجاد کیا ہے. تو جہاں تک عقل کی رسائی ہے وہیں تک فلسفہ اور سائنس بھی جائے گی. اور فلسفہ اور سائنس دونوں عقل کو وہیں تک لے جاتے ہیں جہاں تک عالم حواس جاتا ہے، عالم محسوسات جاتے ہیں. یہ جو فزیکل سینسز ہیں ہمارے وہ جاتے ہیں، اسی سے انٹلیکچول ورلڈ تشکیل پاتی ہے، انٹلیکچول ورلڈ. تو ان کی حدود ہیں. مذہب ان سے ماوراء بات کرتا ہے اور ان ماورائی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اس مادی زندگی کو اچھا کرنے، ویلیوز کے ساتھ درست کرنے کی بات کرتا ہے. تو یہاں کی ویلیوز کے ساتھ بھی سائنس کا تعلق نہیں ہے اور وہاں کے حقائق کے ساتھ بھی سائنس کا تعلق نہیں ہے. مذہب کہتا ہے بھی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اس عمل کا گناہ ہے، اس عمل کا ثواب ہے، اس سے آخرت سنورے گی، اس سے آخرت خراب ہوگی، فلاں کے یہ حقوق ہیں، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، اولاد کے. تو سائنس کو کیا تعلق ہے بھئی حقوق کیا ہیں کس کے؟ سائنس پیرنٹس کے حقوق سے بحث نہیں کرتی، پیرنٹل رائٹ سے، یہ چلڈرن رائٹ سے، یہ نیبر کے رائٹ سے، مسلم کے رائٹ سے، غریبوں کے رائٹ سے، کمزوروں کے رائٹ سے. سوسائٹل کوہیژن سے بحث نہیں کرتی کہ سوسائٹی کس طرح وجود میں آئے، اطاعت کیسے ہو، حکومت کیسے چلے. سائنس کہتی ہے بھی نہیں، یہ تو پولیٹکس کا میٹر ہے، یہ سوشل سائنسز کا میٹر ہے، یہ اکانومی کا میٹر ہے. تو ذہن میں رکھ لیں، سائنس جس طرح اکنامکس سے بحث نہیں کرتی، پولیٹیکل سائنس سے بحث نہیں کرتی، سوشیالوجی سے بحث نہیں کرتی، سائیکالوجی سے بحث نہیں کرتی، فلسفی سے بحث نہیں کرتی، موریلٹی سے بحث نہیں کرتی، اسپریچویلٹی سے بحث نہیں کرتی. سائنس جس طرح اس فزیکل ورلڈ کے اندر جو انسان کے باقی مورل اور ایتھیکل لائف سے ریلیٹڈ میٹر ان سے بحث نہیں کرتی ویلیوز کے ساتھ، اس طرح سائنس اس دنیا، اگلی دنیا سے بحث کیسے کرے گی جو دنیا یہاں کی دنیا ہی نہیں ہے. تو اگر سائنس سے پوچھے میں کہاں سے آیا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ یہ. ہاں اگر جسم کی بات پوچھتے ہو تمہارا جسم کہاں سے آیا ہے، وہ سائنس کہتی ہے میں بتاتی ہوں. لیکن روح کی کوئی حقیقت پوچھتے ہو تو وہ میرا سبجیکٹ نہیں، وہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے. قل الروح من امر ربی. تو یاد رکھ لیں، میں نے ایک بیسک اصولی بات سمجھا دی کہ سائنس نے کبھی مذہب کا بنیادی طور پہ انکار کیا ہی نہیں ہے، اور نہ وہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ مذہب کا انکار کرنے کا حق رکھتی ہے. اگر سائنس مذہب کا انکار کرنے لگے تو سائنس تو پھر بے وقوف چیز ہو گئی، پاگل چیز ہو گئی. تو سائنس پاگل پن کا نام تو نہیں ہے، سائنس تو عقل مندی کا نام ہے. عقل مندی کی اس دنیا کی آخری حد ہے، دانش مندی کی اس دنیاوی اعتبار سے آخری حد ہے سائنس. تو عقل کا بلوغ ہے، میچورٹی ہے انٹلیکٹ کی، تو وہ کیسے انکار کر سکتی مذہب کی؟ لہٰذا یہ ڈیفرنٹ کویسچنز ہیں. لیکن اب سائنسدانوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، وائی کا جواب تو نہیں تلاش کرتے تھے، مگر وائی کے قریب قریب تو پہنچے نا. وٹ سے شروع کیا تھا کہ واٹ از ہیپننگ. تو جب اندر ڈوبے تو اسے نظر آیا کہ ہاؤ از اٹ ہیپننگ، ہاؤ از دس انسیڈنٹ ٹیکنگ پلیس. تو جب ہاؤ تک پہنچے تو آپ ایسے یوں سمجھ لیں کہ جب ہاؤ کو کہ ڈبلیو تک پہنچے، HOW ہاؤ، جب ڈبلیو تک پہنچے تو آگے پھر وائی کا ڈبلیو شروع ہو رہا تھا. یہ میں ایسے ایک لطافت کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو اس ڈبلیو، یہ ڈبلیو ان کا اینڈ تھا، اور وائی وہ ڈبلیو اس کا کیوں، وہ ڈبلیو اس کی بگننگ تھی. تو گویا قریب قریب پہنچے، بس اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی سائنس کو. تو کچھ شعائیں ملی اس کو، ریڈیشنز ملی، کچھ روشنی ملی. وہ روشنیوں سے سائنس نے اور سائنسدانوں سے اندازہ کیا کہ اس سے آگے کوئی ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کرنے والا ہے. چونکہ وائی ایک سوال ہے، وہ سائنسدانوں کے ذہن میں اٹکا.
اس نے سائنسدانوں کے ذہن کے دروازے کو کھٹکھٹایا، مگر سائنس کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے سائنس یہاں تک پہنچی کہ کچھ ہے ضرور، کوئی ہے۔ تو سائنس نے گویا معرفت کا دروازہ کھولا ہے، اللہ کی معرفت کا، وجود الہی کی معرفت کا اقرار کا دروازہ کھولا ہے۔ سائنس نے اپنے طریقے سے مذہب کے وجود اور مذہب کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے راستہ دکھایا ہے۔ تو سائنس الٹیمیٹلی مذہب کو فیور کرتی ہے، خدا کے وجود کے اقرار کی طرف لاتی ہے اور معرفت الہیہ کے راستے کھولتی ہے۔ یہی بات قرآن مجید نے کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ عنقریب ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ تو سائنس اس کو تو نہیں دیکھتی مگر اس کی نشانیاں دیکھتی ہے۔ سائنس اس کو نہیں دیکھتی مگر اس کی نشانیوں میں رہتی ہے، اس کی نشانیوں کا کھوج لگاتی ہے سائنس، اس کی نشانیوں کی تحقیق کرتی ہے، اس کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو رات دن سائنس کا اللہ کی نشانیوں میں گزرتا ہے، جو آفاقی نشانیاں ہیں، ارضی اور سماوی نشانیاں ہیں، خلائی نشانیاں ہیں، انسانی نشانیاں ہیں، کائناتی نشانیاں ہیں، مادی اور روحانی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ پاک کی جو نشانیاں اس عالم انفس و آفاق، انسانی کائنات میں وجود میں اور آفاقی کائنات میں، کائنات کے اندر جو موجود ہیں، ان میں ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ کس کو دکھا دیں گے؟ وہ سائنس کو دکھائی جا رہی ہے۔ وہ سائنس سب سے بہتر ان نشانیوں کو دیکھ رہی ہے، سب سے بہتر۔ سائنس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت کی نشانیوں پر، اللہ رب العزت کی نشانیوں پر سائنس سے بڑا گواہ نہیں۔ جو فلسفہ ہے وہ بالواسطہ گواہ ہے، اور سائنس ڈائریکٹ اس کی وٹنس ہے، ڈائریکٹ وٹنس، بلا واسطہ گواہ ہے۔ اس کی تو عمر سائنس کی تو اللہ کی نشانیوں کی کھوج میں اور اس کی تحقیق میں، اس کی تفتیش میں اور اس کی معرفت میں گزر گئی۔ اس لیے سائنس اللہ کے وجود پر ایمان لانے تک پہنچاتی ہے اور معرفت الہیہ کے راستے مادی طریقے سے، تحقیقی، علمی، فکری، عقلی، مشاہداتی، تجرباتی طریقے سے کھولتی ہے۔ لہٰذا جب ہم سائنس کی اس اعتبار سے، اس کی میں نے ایک بنیاد آپ کے رکھ دی، اس کی تاریخ کی طرف آتے ہیں تو گویا مغربی دنیا کے سائنسدانوں کی تاریخ ہے۔ تو یہ شروع کر رہے ہیں فاؤنڈرز آف ماڈرن سائنس۔ تو فاؤنڈرز آف ماڈرن سائنس میں آپ یوں دیکھیں کہ بہت سے ایسے اسکالر، سائنسدان گزرے ہیں اور کتابیں ہیں بہت ساری، جن سے ان حقائق کا، جن کا میں نے بھی مطالعہ کیا ہے اور میں جن کے خلاصے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سی کتابیں ایسی ملتی ہیں جن کے ذریعے ہم سائنسدانوں کے ان احوال تک پہنچتے، اور وہ سائنٹسٹ نے لکھی ہیں۔ تو چند ایک کتابوں کے جسٹ میں ایسے نام آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے اس وقت جو میرے سامنے ہے کھلی ہوئی، یہ ہے مین آف سائنس، مین آف گاڈ۔ یہ ہنری ایم مورس کی کتاب ہے، ہنری مورس، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ گریٹ سائنٹسٹ، بڑے سائنسدان جو مذہب میں بیلیو کرتے تھے، اسی عنوان سے لکھی۔ اور بہت سارے سائنسدانوں کی، میں ان میں سے آف کورس ہر ایک کا ذکر نہیں کروں گا، چند ایک ریلیونٹ دوں گا۔ مین آف سائنس، مین آف گاڈ، یہ ایک کتاب ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب ہے بڑی امپورٹنٹ اسی طرح کے سبجیکٹ کی، تو یہ میں اس کو تاکہ ریفرنس بھی کوٹ کر دوں آپ کو مزید۔ یہ ہنری ایم مورس کی کتاب جو ہے یہ یو ایس اے میں پرنٹ ہوئی ہے، ان کی گریٹ ٹائٹلز میں ہے یو ایس اے میں، اور 1982 میں فرسٹ پرنٹ ہوئی اور پھر 1988 میں ہوئی، پھر اس کی 21ویں طبع 2012 اگست میں ہوئی۔ اسی طرح ایک اور کتاب جو میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ پبلشنگ گروپ ہے ماسٹرز بکس، ماسٹر بکس انہوں نے چھاپی۔ ایک اور کتاب ہے سائنٹسٹس آف فیتھ،
سائنٹسٹ آف فیتھ اس کتاب کا رائٹر ہے یعنی آتھر ہے ڈین گریوز. تو میں حوالے دوں گا جہاں بھی اس کے، تو میرے پاس جو نسخہ اس کا جو حوالے جہاں سے دوں گا وہ 1996 کی طباعت ہے، 1996 کی. اسی طرح بہت ساری کتابیں جیسے میں نے ذکر کیا وہ فلاسفی اینڈ ریلیجن کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، ہارمونیز آف ورلڈ پر کتابیں ہیں، دی ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس یہ سبجیکٹ پر کتابیں ہیں، دی ایکسپلینیٹری پاور آف ڈیزائن، یہ میں ان کتابوں کے حوالے بھی دوں گا جب جب یہ اپنا ٹائم آئے گا. کہیں ٹیمپلٹن ایویڈنس آف پرپز ہے، کہیں کریٹر اینڈ دا کاسموس ہے، اسی طرح ڈیزائن اینڈ دا اینتھروپک پرنسپل ہے، اس طرح اسپریچول ایوولوشن ہے، کاسموس اینڈ کریٹر ہے، انریولنگ دا مائنڈ آف گاڈ ہے، اسی طرح ان لاکنگ دا مسٹریز آف کریشن ہے، ایک اور کتاب دا مسٹیریس یونیورس ہے، اس طرح نیچرل تھیالوجی ہے، ایویڈنسز آف دا ایگزسٹنس اینڈ ایٹریبیوٹس آف گاڈ. اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو اس قسم کے سبجیکٹس پر سائنسدانوں نے لکھی ہیں. چونکہ ایک دور ایسا آ گیا تھا، ہم اس کا ذکر آگے چل کے کریں گے، جب چرچ کے خلاف ایک بڑا رد عمل پیدا ہوا، چرچ نے بڑے مظالم کیے. میں نے پہلے فلسفے کی تاریخ کے ضمن میں بات کوٹ کی تھی. سائنسدانوں کو جیل میں ڈالا، لائف ٹائم امپریزمنٹ کی، کئیوں کو کئی فلسفی قتل ہوئے، سزائے موت دی گئی، کسی کو سزائے قید دی گئی، بڑی بڑی اذیتیں دی گئی. تو ایک زمانہ چلتا رہا. پھر بڑے عرصے کے بعد چونکہ ان کی اتھارٹی تھی، ان کی حکومتیں تھیں، اقتدار تھا، تو جب یہ جا کے پھر جنگیں ہوتی رہیں 100-200 سال، پھر سیکولر ورلڈ آئی ہے، پھر وہ کیتھولک اتھارٹی کے خلاف یہ یورپین اسٹیٹس جو بنی ہیں تو جنگیں 200 سال جنگیں ہوئی ہیں. لڑ کے پھر انہوں نے اقتدار ادھر منتقل کیا، پھر انہوں نے ٹوٹلی ریلیجن کے خلاف ایک لہر آ گئی مغربی دنیا میں، یورپ میں ایک نفرت آ گئی. چونکہ لڑ کے 200 سال کی جنگوں کے بعد چرچ کی اتھارٹی کو توڑا، کیونکہ ان کی سلطنتیں تھیں، ان کی اسٹیٹ تھیں، ان کی حکومتیں تھیں، ان کے بنائے ہوئے اپنے لاز تھے اور نہایت سخت تھے، اور وہ چرچ اپنی اتھارٹی کو ہر قیمت پہ برقرار رکھنا چاہتا تھا. جو آواز اٹھتی تھی علم کی، فلسفے کی، سائنس کی، کوئی بھی جو ان کے پرسیپشن کے خلاف تھی، جو ان کا بیبلیکل پرسیپشن تھا، جو چرچ کا پرسیپشن تھا، جو اس وقت کی رائج الوقت مسیحیت کا پرسیپشن تھا، جو چرچ کی اتھارٹی کو، پوپ کی اتھارٹی کو، ان کی سو کال مذہبی اتھارٹی کو چیلنج کرے، ان کے فکر کو چیلنج کرے، ان کے عقائد کو چیلنج کرے، تو وہ پھر بڑا تھریٹن فیل کرتے تھے، پھر وہ جبر کرتے تھے جیسے عام ڈکٹیٹر کرتے ہیں. تو پھر یہ 200 سال جنگیں ہوئیں اور جا کے یہ آزادیاں ہوئیں کیتھولک اتھارٹی سے. یورپ وجود میں جب آیا تو ماڈرن سٹیٹس پھر سیکولر سٹیٹس ہوئیں. جب سیکولر سٹیٹ ہوئے تو اسی طرح مذہب پر پابندی لگا دی انہوں نے. جیسے چرچز تھے تو چرچز نے پابندی لگا دی تھی گویا سائنس پر، فلسفے پر، علم پر، جیسے ان کی پابندی تھی. اسی طرح جب ان کا دور آیا تو انہوں نے مذہب پر پابندی لگا دی، بین کر دیا. یونیورسٹیز اور کالجز میں، اسکولز میں، انسٹیٹیوشن میں بائبل کا پڑھانا بین کر دیا. تو بالکل اس کا رد عمل ہوا ایکسٹریم قسم کا. اور جب ایک عرصہ، طویل عرصے تک سخت رد عمل رہا اور مذہب کے خلاف بڑی سخت نفرت رہی، اور مذہب سے مراد یاد رکھ لیں کیتھولک اتھارٹی تھی، چرچ کی اتھارٹی، اس وقت کی جو مسیحی جو اتھارٹی تھی یورپ کے اندر، اس کے خلاف. تو پھر بعد ازاں ایسے لوگ سٹل رہے جنہوں نے اس میں امتیاز کیا کہ کیتھولک اتھارٹی یہ اصل مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کی مسخ شدہ بگڑی ہوئی شکل تھی. تو بگڑی ہوئی شکل کے خلاف تو ہمارا رد عمل ہو، مگر مذہب کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس دور میں کچھ لوگ پھر مذہب کے حق میں لکھتے رہے، اصل مذہب کی تعلیمات کو اجاگر کرتے رہے، تاکہ لوگ مذہب سے کٹ نہ جائیں رد عمل میں، بغاوت میں، ان کے طرز عمل رویوں کے خلاف. یہ جو بغاوت کا دور آیا ہے مسیحیت کے خلاف اور چرچ کے خلاف، اس کی وجہ سے لوگ مذہب سے باغی نہ ہو جائیں. تو سائنسدان لکھتے رہے. تو یہ لٹریچر اس وجہ سے وجود میں آیا اور اب تک لکھ رہے ہیں. امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں سوسائٹیز اینڈ سائنٹسٹس کی اب تک جو ٹیسٹیمنی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اور لکھ رہے ہیں.
خیر یہ کتابوں کے ریفرنسز انشاءاللہ درمیان میں آتے جائیں گے. آج ہم اپنی بات کا اس پوری تاریخ کے بیان کے بعد آج شروع کر رہے ہیں کہ جو ماڈرن سائنس کے فاؤنڈرز ہیں وہاں سے. یہ رینیسانس کا ایک پیریڈ ہے جو یورپ کے اندر سائنس کی تجدید نو کا. تو اس کا ایک سائنسدان ہے لیونارڈو ڈا ونشی. 1252 سے 1519 کا اس کا زمانہ ہے. اس کو بھی مین آف سائنس مین آف گاڈ میں ہنری ایم مورس نے چیپٹر 3 میں بگننگ یہیں سے کی ہے. لیونارڈو دا ونچی کہتے ہیں وہ. تو ونشی جو ہے یہ ماڈرن سائنس کا آلموسٹ بانی تصور کیا جاتا ہے. ماڈرن سائنس کا اٹیلین سائنسسٹ تھا, ونشی کے نام سے معروف ہے. بڑا نامور آرکیٹیکٹ اور انجینئر تھا اور ماڈرن سائنس کا یہ بانی تصور ہوتا تھا. اس کے کام ڈائنامکس میں ہیں مین انجینئرنگ کے علاوہ, اناٹمی میں بھی ہیں. اس کے نوٹس ہیں, پرسنل نوٹس اویلیبل تھے جس سے آگے سائنس میں جو تحقیقات کر دی گئی. آپٹکس میں بھی ہیں, بایولوجی میں بھی ہیں, ہائیڈرولکس میں ہیں, ایروناٹکس میں ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ ایکسپیریمنٹل سائنس تھا کہ اس وقت ابھی جو سائنٹیفک میتھڈ ہے نا تحقیق کا پراپر, اس کی فارمولیشن نہیں ہوئی تھی, تشکیل نہیں ہوئی تھی. تو ایکسپیریمنٹل سائنٹسٹ تھے پہلے دور میں. ہر چیز تجربے کے ساتھ وجود میں آتی تھی اور یہی ایکسپیریمنٹل پروسیس کو آگے سائنس نے اپنی بنیاد بنایا. تو یہ بڑا راسخ العقیدہ اپنے مذہب کے اندر مذہبی آدمی تھا. اس کو صرف میں نے ریفرنس کے طور پہ اس لیے کوٹ کیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ ماڈرن سائنس یورپ میں جب اس کا احیاء ہوا ہے اور اس کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی ابتدا بھی جس سائنٹسٹ نے کی ہے جو ماڈرن سائنس کا بانی تصور ہوتا ہے وہ بھی راسخ العقیدہ شخص ہے, مذہبی آدمی. تو آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی چند نشستوں میں مغربی سائنس کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اس طرح اور سائنسدانوں کے ریفرنسز, ان کی ریسرچ اور ان کے ویو پوائنٹس کو انشاءاللہ کوٹ کریں گے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.